یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ چھ ادب جن کا ہم نے ذکر سنا، اگر ان پر ہم عمل کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، یعنی بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان چھ آداب کو نہیں اپنائیں گے، ان چھ آداب کی رعایت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، تو پھر ہمارا معاشرہ بدترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور پھر وہ چھ ادب سنے ہم نے، مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کا عیب نہیں کسی کو جو ہے عیب اس کی تلاش نہیں کرنے ہیں، اور کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا ہے، کسی کے بارے میں گمانی نہیں کرنی ہے، گمان نہیں کرنا ہے، اور کھوج نہیں کرنی ہے، اور اسی طرح پھر کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ اور پھر ان سب کو ڈھانپنے والا انسان غیبت کیوں کرتا ہے، کسی کے عیبوں کو کب تلاش کرتا ہے، کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے، اور کسی کو برے لقب کب دیتا ہے، برے لقب سے کب پکارتا ہے؟ جب اس کے اندر میں آتی ہے، جب اس کے اندر میں آتی ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوں میں ہوں، بچھس تمام کے میں جب آ جاتی ہے انسان کے اندر، اور جب دوسرے کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جب وہ یہ کہے کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں اونچے خاندان کا ہوں اور یہ چھوٹے خاندان کا ہے، میں بڑی ذات سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتا ہے، جب یہ چیز آتی ہے تو پھر انسان ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیا قوم، برادری، بڑا خاندان، چھوٹا خاندان، یہ جب سب ختم ہو جاتا ہے اور جب سب برابر ہو جاتا ہے تو پھر یہ تمام بیماریاں انسان کے دل کے اندر، انسان کے اندر نہیں آتی ہے۔ یہ جو چھ چیزیں بتائی نا، یہ چھ بیماریاں ایک قسم کی ہیں۔ یہ بیماریاں تب آتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور سب کو برابر سمجھے تو پھر یہ تمام بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ یہ جو آج کی آیت اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خاندان، بڑے خاندان، چھوٹے خاندان، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور فخر کرنا اور اپنے مال و دولت پر فخر کرنا، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری فخر کی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کو اگر تم اپناؤ گے تو ان سے ایک تو دینداری ختم ہوگی، دوسرا ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی اور جھگڑے پیدا ہوگی۔ اور یہ جو خاندان بنائے میں نے، قبائل بنائے، یہ تو صرف ایک پہچان کے لیے ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سنیں، اور دوسری چیز یہ بھی بتائی کہ تم سمجھتے ہو کہ جس کا خاندان بڑا ہے وہی سب سے بڑا، جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہی بڑا، وہی عزت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ، تم میں سب سے زیادہ بڑا وہی ہے جو تم میں متقی ہے، عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایک انسان کے پاس بہت مال و دولت ہے، بہت اس کی عزت، مطلب خاندان بہت اونچا ہے، سب کچھ ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس عزت ہے، فرمانا اللہ کے نزدیک اس کی، اور یہ اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ساری دنیا کے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کی، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان دونوں سے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔
پھر جب ایک ہی باپ تمہارا ایک، ابا تمہارا ایک، اماں تمہاری ایک، پھر فخر کس چیز کی؟ وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے تم کو بنایا شعوباً تمہارے خاندان بنائے، وَقَبَائِلَ اور تمہارے قبیلے بنائے، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی ایک خاندان کے اندر 10 نام کے ایک ہی آدمی ہے، یا ایک خاندان میں بھی وہی نام ہے، دوسرے خاندان میں بھی وہی نام ہے، وہ صرف پہچان کے لیے کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اکرمکم تم میں سب سے عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اسی کی اللہ کی یہاں ویلیو ہے، اور جو عزت پرہیزگار نہیں ہے اس کی اللہ کی یہاں ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا کہا دیہاتیوں نے آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا اصل جو مدار ہے وہ تصدیق قلبی پر ہے۔ قلبی مطلب ایمان تبھی قابل قبول ہوگا جب تم اس کو دل سے مانو گے، ظاہری اعتبار سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اس آیت کے ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ بنو اسد کے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے چلا کر کے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ اور آئے بھی کب تھے؟ جب بہت زیادہ وہاں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، اور ان کی آنے کی نیت کیا تھی؟ صرف ایمان والوں کے صدقات کو لینا، یہ نیت تھی ان کی، اور اس کے لیے ان کو ایمان کا اظہار کرنا تھا، کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس کا اظہار انہیں چلا کر کے کیا۔ اور پھر چونکہ وہ مسلمان ایمان کے آداب اور احکام سے واقف نہیں تھے، مدینہ میں آئے اور مدینہ کے اندر ہر طرف سے انہوں نے گندگی پھیلا دی اور آ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو جتلانے لگی، احسان جتلانے لگی کہ ہم آئے آپ کے پاس، آپ نے تو دوسروں کو دعوت دی، وہ دوسروں کے ساتھ جنگیں بھی کی، جھگڑے بھی ہوئے، اور جنگیں ہونے کے بعد پھر جا کر کے ایمان لائے۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ کوئی جنگ بھی نہیں کی، اور سیدھا ہم آئے آپ کے پاس، خود چل کر کے آئے اور اسلام قبول کیا، اور آپ ہماری قدر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا احسان جتلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم نے ایمان نہیں لایا ہے، لیکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو دیہاتیوں سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم جھک گئے، ہم نے ظاہری اعتبار سے مان لیا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ کچھ کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے، کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ایمان نہیں لائے ہو تو اب ایمان لاؤ نا۔ تو پوچھا ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے ایمان کی علامت بتائی جا رہی ہے، ایمان والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس پر شک نہیں کیا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ ایک آدمی میں ایمان مسلمان ہوا، ایمان لایا، اور اس کے بعد اس کے پاس گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ وہاں سے کہے کہ اوہ، ایمان لانے کے بعد زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، اس کو ہم نے کہا چل نماز پڑھ، وہ کہتا ہے اسلام لانے کے بعد نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ ہوا ثم لم یرتاب، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، یہ وہ شک کرنا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چل یار چہرہ ذرا نبی کی سنت کے مطابق بنا لے، کہتا اوہ چہرہ نبی کے مطابق، سنت کے مطابق بنانا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سب سے بڑی بات اور سب سے مشکل کام، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنی مال کے ذریعے سے کیا کیا؟ اپنی جان کی قربانی لگا دی۔ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی لگانے کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ وہی اپنی جان کی قربانی لگا سکتا ہے اللہ کے راستے میں جس کا ایمان وہاں پہنچا ہو، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ کون؟ جو ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور پھر شک
نہیں کیا، اور اپنی جان کی قربانی کہاں لگا دی؟ اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ چلا چلا کر کے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ چوک میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے میں کون ہوں، چلا چلا کر کے کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر۔ کوئی مانے گا اس کو ڈاکٹر؟ ڈاکٹر تو تب مانے گا نا اس کو جب وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ علاج کرے گا۔ تو ایمان والا تب مانے گا نا جب وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے نا، ایسے ایمان والا تھوڑی نہ ہوگا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیونکہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ فرما دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، حالانکہ اللہ کی ذات کون ہے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر تمہارا ایمان اللہ سے کیسے چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب ہر چیز کو جانتا ہے پھر تمہارے ایمان کو کیوں نہیں جانتا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہوتے تو اللہ تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے نا۔ یمنون علیک ان اسلموا، اصل مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ احسان جتلانا چاہتے ہیں۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیکا، آپ پر، اسلموا، ان اسلموا، اس بات کا کہ وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ نے مذمت فرمائی، کیا فرمایا؟ لا تمنوا، تم احسان مت جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا۔ اگر واقعی تم سچے مومن ہو، اگر واقعی تم مومن ہو، ایمان قبول کر لیا ہے، تو تم مجھ پر اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تم نے مجھ پر اسلام لا کر کے احسان نہیں کیا ہے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، واقعی مومن ہو، تو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اسلام لائے، ہم ایمان قبول کیا ہم نے، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تم یہ سمجھو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، غیب کی باتوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔